تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بات تب کی ہے جب راقم الحروف مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ ضلع مدھوبنی میں عربی جماعت کے کسی درجے میں زیر تعلیم تھا کہ انہی ایام میں بہار کی ریاست بہار کے کسی مدرسہ میں مسابقۃ القرآن الکریم کا جلسہ منعقد ہوا تھا۔ شاید یہ پہلی مرتبہ تھا جب میرے کانوں کو لفظ مسابقے کے معنی سے آشنائی ہوئی تھی، اور مولانا غلام محمد وستانوی کے نام سے شناسائی بھی انہی ایام میں ہوئی تھی۔ پروگرام تو کہیں اور تھا، لیکن ان کے ذکر جمیل سے مادر علمی مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ کی فضا بھی مشکوبار تھی۔ مسابقے کے محرک مولانا وستانوی کا ذکر جمیل اتنے تکرار کے ساتھ ہوا کہ ذہن و دماغ پر وہ نقش کل حجر ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا کی زیر سرپرستی یا زیر نگرانی اتنے مسابقے ہوئے کہ لفظ مسابقہ کا نام سنتے ہی مولانا وستانوی کا نام ذہنی اسکرین پر گردش کرنے لگ جاتا۔ گویا صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وستانوی اور مسابقہ ایک دوسرے کا مترادف معلوم ہونے لگا۔ حضرات، مولانا کی زیر نگرانی داخلی، صوبائی اور ملکی پیمانے پر اب تک تقریباً 250 سے زائد مثالی و تاریخی مسابقات ہو چکے ہیں۔ مولانا وستانوی کے ان مسابقہ جاتی پروگراموں کی وجہ سے ریاست بہار سمیت پورے ہندوستان میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا رواج عام ہوا، ورنہ اس سے قبل فن تجوید اور قرآن کے درمیان اس قدر دوری تھی کہ تجوید کے ماہرین کو قاری اور قرآن یاد رکھنے والے کو حافظ کہا جاتا تھا۔ حفظ قرآن ایک الگ کام تھا اور تجوید کا ماہر ہونا ایک الگ کام تھا۔ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت بن چکی تھی، یعنی ہر قاری حافظ قرآن تو ہوتا تھا، لیکن ہر حافظ قرآن قاری نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ قرآن اور تجوید کے درمیان تلازم کی نسبت ہے، بلکہ صورتحال اس قدر خراب تھی کہ زیادہ تر حافظ قرآن کو جب یہ کہا جاتا کہ آپ تجوید کی رعایت نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ سے حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان کا آسان سا جواب یہ ہوتا کہ میں قاری نہیں ہوں۔ گویا جو قاری نہیں تھا محض حافظ تھا، انہیں یہ جائز تھا کہ قرآن کو چاہے جیسے ویسے پڑھیں۔ معاملہ اس قدر سنگین تھا کہ جو حافظ جتنا تیز قرآن پڑھتا اسے اتنا ہی اچھا حافظ مانا جاتا، اور ٹرین کی تشبیہ سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے معاشرے میں حافظ ریل کہا جاتا تھا۔ بلکہ تراویح کی امامت کے لیے ایسے ہی لوگ منتخب کیے جاتے تھے جو قرآن کریم کو شارٹ کٹ کے انداز میں پڑھنے میں ماہر ہیں۔ مولانا وستانوی کے ان مسابقوں نے حفاظ کرام کے اس مزاج کو تبدیل کیا، اور حافظ ریل ہونا باعث تفاخر نہیں باعث ندامت بن گیا۔ اب اچھا قرآن پڑھنے کے لیے حفظ اور دور کے بعد الگ سے 1-2 سال تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جو حافظ قرآن ہوتا وہی قاری قرآن بھی ہوتا۔ اب سبق اور آموختہ اور سبقن پارا سب تجوید کی رعایت کے ساتھ ہی سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے۔ ان کی اس تحریک نے حفظ قرآن کے ہر طالب علموں کے اندر سدیس اور شریم کے لہجے میں قرآن کی نغمہ خوانی کا شوق پیدا ہوا، اور گاؤں دیہات کے بچوں نے بھی ام القرآن یعنی مکی لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرات، دینی تعلیم کے حوالے سے مولانا کے ذریعہ قائم کردہ جامعہ اشاعت العلوم کی جو خدمات ہے اس کا انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ دن کی روشنی میں سورج کا انکار۔ ان کی خدمات، چونکہ مقالہ بہت طویل ہے، پورا مقالہ پڑھنا وقت کا طلبگار ہے، اس لیے 1-2 پیراگراف میں اور بول کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات، عام طور پر علماء کے حوالے سے اور عصری تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اس حوالے سے میں 1-2 پیراگراف پڑھتا ہوں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم یا جدید و قدیم کی بحث اب پرانی ہو چکی ہے۔ امت اس حوالے سے مختلف افکار رکھتی ہے۔ انگریزی عہد میں ہمارے اسلاف نے 2 مختلف ادارے قائم کیے۔ علی گڑھ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط بنے، جس کے لیے مسلمانوں کو سائنسی اور عصری علوم کے میدان میں قدم ڈال کر آگے بڑھنا ضروری تھا۔
جبکہ دیوبند کا مقصد یہ تھا کہ مغلوب قوم عموماً مرغوبیت کی بنیاد پر اپنے مذہب و مسلک اور عقیدے سے سمجھوتا کرتے ہوئے فاتحین کے مذہب و مسلک اور اس کے عقیدے ہی کو اپنا لینے میں اپنا مستقبل سمجھنے لگتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر مضبوط و مستحکم رکھنے کے لیے ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں دینی علوم کو اولیت حاصل ہو۔ دونوں کا اپنا اپنا مقصد تھا جو اس وقت کے مطابق صحیح اور درست فیصلہ تھا، لیکن بعد میں دونوں کے فضلاء اور ان کے حامیوں نے الگ الگ گروہ کی شکل اختیار کی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاتے اور دیوبند اور اس کے پیروکار علی گڑھ کے فضلاء سے کچھ بنیادی اصلی علوم لے لیتے اور علی گڑھ تحریک کے حامیین دیوبند سے بنیادی دینی علوم اور مذہبی افکار پر جم جانے والی ان کی اسلامی روح اپنے جذب خاکی میں ڈال لیتے۔ نظریاتی طور پر دونوں گروہوں کے درمیان تال میل کے لیے سوچا تو بہت سے لوگوں نے، لیکن عملی اقدام صرف مولانا بستانوی نے کیا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی معاشی ترقی کے حوالے سے سر سید احمد خان کے مادی نظریہ اور ایمان و عقیدت کی حفاظت کے حوالے سے مولانا قاسم نانوتوی کے روحانی نظریہ کو بلا کسی تضاد و تناقض کے اپنے عملی تجربات کی روشنی میں جس شخص نے زمین پر اتار کے دکھلایا اس کا نام غلام محمد بستانوی ہے۔ انہوں نے یہ حماقت تو بالکل نہیں کی کہ عمومی طور پر ہر مولوی اور مفتی کو سائنٹسٹ اور ڈاکٹر یا انجینئر بنا دیا جائے اور ہر ڈاکٹر یا انجینئر کو مولوی اور مفتی بنا دیا جائے، بلکہ انہوں نے دونوں گروہوں کے لیے کام کیا اور دونوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لی۔ جہاں انہوں نے مدارس و مکاتب قائم کیے وہیں کالجز اور اسکول بھی قائم کیے۔ اپنے یہاں کے ہر مولوی مفتی کو کچھ بنیادی اصلی علوم سے آراستہ کیا اور اپنے کالج و اسکول کے ہر طلبہ و طالبات کو اسلام کے بنیادی عقیدے اور افکار کا پابند بنایا۔ رزلٹ کے اعتبار سے وہ کتنا فیصد کامیاب رہے اس کا تجزیہ کرنا بہرکیف میرے لیے کچھ جلد بازی ہوگی، تاہم ان کی میں کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بس آخری پیراگراف پڑھ کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ مولانا بستانوی ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے جس نے جدید و قدیم اور دین و دنیا کی بحث میں پڑے بغیر صرف یہ سوچ کر عملی دنیا میں قدم رکھا کہ دنیا اور آخرت ہر ایک میں امت کے لیے نفع بخش کون سا علم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی وغیرہ ہماری آخرت سنوارتے ہیں تو میڈیکل انجینئرنگ اور سائنس وغیرہ دنیا میں ہمیں عزت و سربلندی سے نوازتے ہیں۔ آخرت سنور جائے یہی مقصود مومن ہے، آخرت سنور جائے یہی مقصود مومن ہے، اور دنیا سنور جائے یا اس میں بھی ہماری دھاک بیٹھ جائے یہ ضرورت مومن ہے۔ کچھ لوگ مقصد یعنی آخرت کو نظر انداز کر کے صرف ضرورت یعنی دنیا سنوارنے کو مسلمانوں کا کام سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ضرورت یعنی دنیا کو نظر انداز کر کے صرف مقصد یعنی آخرت کو توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ لیکن مولانا نے مسلمانوں کے لیے دونوں کی اہمیت اور معنویت پر اپنی نظریں مرکوز رکھی اور مقصد اور ضرورت کا فرق جاننے کے باوجود کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور ہر دو جہتوں میں اپنے کام کو جاری رکھا اور اس میں سرخرو بھی ہوئے۔ آخرت سنوارنے کے لیے مدارس و مکاتب قائم کیے تو وہاں بنیادی اصلی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا تاکہ یہاں کے فضلاء ہندوستانی سماج میں کہیں بھی اجنبیت کے شکار نہ ہوں، اور دنیا سنوارنے کے لیے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج وغیرہ قائم کیے، مگر یہاں اخروی مقاصد کو بھی ملحوظ رکھا تاکہ دنیا کی ترقی میں مگن ہو کر آج کا مسلمان آخرت کو نظر انداز نہ کر دے۔ ان کے میڈیکل کالج کے ہاسٹل، ان کے قائم کردہ اسکولوں کا پورا ماحول اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نظر آئے گا، اور دوران تعلیم بھی مسلم طالبات حجاب و نقاب ہی میں نظر آئیں گی۔ اللہ مولانا کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ مقالہ تو بڑا طویل ہے، لگ بھگ آدھا گھنٹہ ٹائم ملتا تو میں پورا پڑھتا، میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔